ایران ایک زخمی شیر کی طرح حملہ آور ہے. جو امریکہ اپنی طرف سے نئی نئی دھمکیوں کا اعلان کرتا ہے تو ایران اپنی طرف سے نئے نئے حملے کا ایجاد کرتا ہے. لوگ یہ سوچ رہے تھے اور پوری دنیا یہ سوچ رہی تھی کہ ایران کی تیاری کچھ خاص تیاری نہیں ہے، لیکن ایران نے ایسی بھرپور تیاری کر رکھی تھی اور اس کے پیچھے ایک راز ہے. اس راز کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں. میں ہوگا تو اسی ویڈیو کے اخیر میں اس راز کو واضح کر دوں گا، اور جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں اس راز کو. وہ ایک جو اسلامک اسپرٹ ہے، ایمانی طاقت ہے، وہ ہے اصل میں. وہ جو آیت اللہ خامنئی نے جو ایک سسٹم بنایا ہے جس میں ان کی خود کی حکومت کا کوئی جذبہ، کوئی داعیہ نہیں تھا، کوئی شوق نہیں تھا. ان کو تو اسلام کی بالادستی چاہیے تھی. اس کے لیے انہوں نے ایک خلافتی نظام کے تحت ایک سسٹم بنایا تھا، اور یہ بنایا تھا کہ کس طریقے سے جنگ کا موقع آ جائے تو جنگ لڑنا چاہیے. اب آ گیا، وہ شہید ہو گئے ہیں، ان کا سارا اعلیٰ کمان شہید ہو گیا ہے، لیکن جنگ چل رہی ہے تو چل رہی ہے. چونکہ اسلامک اسپرٹ، ایمانی طاقت اور اس کی روشنی میں، اس کے نور کے سائے میں جو ایک سسٹم اور نظام بنایا جاتا ہے، وہ سسٹم اور نظام ایران کے اندر انہوں نے بنایا ہے. اور اس کے بعد پھر جنگ کی باری آئی ہے تو جنگ لڑی جا رہی ہے، اور دنیا کی سپر پاور طاقت اور دنیا کی ساری طاقتیں مل کر کے اس کو دبوچنے، کچلنے، دبانے، مروڑنے، ختم کر دینے، مٹا دینے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ناکام ہے. اب 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم. ابے کیا الٹیمیٹم؟ بلیک آؤٹ کر دو گے تم، وہ بھی کر دیں گے بلیک آؤٹ. جاؤ، تمہاری روح وہاں پر بستی ہے مشرق وسطیٰ میں. تم کو تیل چاہیے، خزانہ چاہیے، پیسہ چاہیے، ڈالر چاہیے، رقم چاہیے. ریال پر تمہاری للچائی ہوئی نگاہ ہے، وہ بھی بریک آؤٹ کر دیں گے، کہہ دیا ہے. اور ایران ابھی اپنی طرف سے رکا نہیں. اسرائیل پر رات کو بھی حملے ہوئے ہیں. 75 میزائل کے ایک جھرمٹ کو، ایک لہر کو، ایک ویو کو بھیجا گیا ہے اسرائیل کی طرف. اسرائیل کے 8 مقامات پر جا کر کے وہ گرے ہیں، اور اسرائیل کو زبردست نقصان ہوا ہے. اسرائیل کے سلسلے میں پہلے جو خبریں ہیں، اپنا تبصرہ کرنے سے پہلے میں وہ خبریں پڑھ دیتا ہوں. پہلے تو وہ اسرائیل کے جو وزیر اعظم نیتن یاہو صاحب ہے، وہ دیمونا سائٹ کے معائنے کے لیے گئے تھے، اور معائنہ کرنے کے بعد بہت رویا ہے. اور روتے روتے اس نے یہ کہا ہے کہ ایران خطرہ ہے بالخصوص پورے ورلڈ کے لیے اور پورے یورپ کے لیے ایران خطرہ بن گیا ہے. یعنی یورپ جو اس کی مدد کے لیے نہیں آ رہا ہے. برطانیہ ہمارے ڈر کے ٹرمپ سے گفتگو کرتا ہے، برطانیہ کا جو موجودہ صدر ہے، اور وہ کہتا ہے ہاں ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن نیٹو ابھی اپنی طرف سے جو نہیں آ رہا ہے تو نیٹو کو کہہ رہا ہے. نیٹو کو کہہ رہا ہے اسرائیل، اور نیٹو کو کہہ رہا ہے نیتن یاہو کہ اب آپ خطرے میں ہیں، ایران آپ کو مار دے گا، ایران مار دے گا. ارے ایران تو ابھی اسرائیل کو نہیں مار پایا ہے، اور ایران تو ابھی کسی اور ملک پر حملہ کیا ہی نہیں کبھی. کیوں نیٹو سے لڑنے کے لیے وہ جائے گا؟ مار دے گا، ڈرا رہا ہے. مطلب نیٹو ممالک اتنے بے وقوف ہیں. اب دوستی میں وہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے آ جائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہ وہ ایران سے خوف کھا کر کے تمہارا ساتھ دینے آ جائیں گے، ایسا ممکن ہے؟ مطلب آدمی جب بالکل ڈر کے سائے میں ہوتا ہے، جو کچھ بھی بکتا ہے تو اسی طریقے سے یہ بکنے لگے ہیں. اور یہ کہہ رہا ہے ہمارے معصوم لوگوں کو مار رہا ہے. معصوم لوگوں کے قاتل، زانی لوگ، بچیوں کا گوشت کھانے والے لوگ، 2 لاکھ لوگوں کا قاتل تمہارے معصوم لوگوں کو مار رہا ہے. ارے وہ تمہارے جو اسٹریٹجک مراکز ہیں، جنگی مراکز ہیں، اس پر حملہ ہو رہا ہے، کلسٹر بم استعمال کر رہا ہے. کریں گے نا، جب تم نیچے سے مارو گے تو ایک ساتھ وہ بہت سارے بموں کا جو جھرمٹ ہے وہ پھینکیں گے. تو استعمال کیا ہے کہ ہمارے عبادت خانوں کو اڑا دیا. کون سا عبادت خانہ تمہارا اڑا دیا؟ اور تم جو اتنے مساجد شہید کر دیے. جیسے کچھ ایسا نہیں ہوگا، آنکھ کے بدلے میں آنکھ لیا جائے گا، ناک کے بدلے میں ناک لیا جائے گا، کان کے بدلے میں کان لیا جائے گا. وَلَكُمْ بِالْقِصَاصِ، قصاص لیا جائے گا. ایران نے حملہ کیا ہے اور ان کے طیارے گرا رہے ہیں. اب تو F-15 گرا دیا، F-16 گرا دیا، F-35 گرا دیا، جس کے بارے میں امریکہ کا دعویٰ ہے کہ کوئی اس کو گرا ہی نہیں سکتا ہے. گرا دیا، مار دیا تم کو. 16 سے زائد ان کے طیارے ایران نے ابھی تک گرا دیے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ ایران کے پاس اتنا مضبوط ڈیفنس سسٹم نہیں، اور تم تو بزدلوں کی طرح ایران پر حملہ کر رہے ہو نا. تم شام کی فضائیہ کو استعمال کرتے ہو، اور وہاں سے جو ہے تم میزائل چھوڑ رہے ہو، اور سیدھا ایران کی فضا پر اگر آ رہے تو ایران تو مارنے کی کوشش کر رہا ہے جتنی ان کے پاس طاقت. ابھی تک 16 فوجی طیارے، فائٹر جیٹ طیارے، جس میں F-35 بھی شامل ہے، ایران نے مار کر گرا دیا ہے. دین ختم. اب ڈر رہا ہے یہ بزدلوں کی طرح سائڈ سے آ کر کے. عراق میں ایران کیوں اتنا حملہ کر رہا ہے؟ کیونکہ عراق کی فضائیہ کو یہ لوگ استعمال کرنے کی، وہاں کے رڈار سسٹم پر بار بار جو یہ حملہ کر رہا ہے. اچھا، عراق پر امریکہ کا ناجائز قبضہ ہے. امریکہ کو عراق سے نکل کر ابھی تک بھاگ جانا چاہیے تھا، اس لیے عراق کے تمام فوجیوں کو وہاں سے نکال کر پھر جو مختلف جگہوں پر رکھا گیا، ہوٹلز وغیرہ میں، تو وہاں پر بھی انہوں نے حملہ کر دیا. تو بدیعۃ اہرونت نے کہا ہے کہ تباہ تکفہ میں، جو مشرقی تل ابیب میں واقع، بدیعۃ اہرونت ان کا اخبار ہے اسرائیل کا، کہ وہاں پر حملہ ہوا ہے، کلسٹر بم گرا ہے اور آگ لگ گئی ہے.
8 اور مقامات پر اسرائیل کے جا کر کے یہ بم لگے ہیں۔ یہ پہلی میں یہ خبریں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، چونکہ الجزیرہ سے جو بالکل صبح صبح بعد نماز فجر خبریں شائع ہو جاتی ہیں، میں اس کو پڑھتا ہوں۔ دن بھر جو ٹی وی چینلز پر خبریں چلتی ہیں وہ تقریباً یہی خبریں ہوتی ہیں۔ آپ ایک بار اس ویڈیو کو دیکھ لیجیے گا اور پھر اس کے بعد وہاں جا کر ویڈیوز کو دیکھنے کی کوشش کیجیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو اسرائیل پر تو اس طرح کے حملے ہوئے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے کیا خبریں آئی ہے؟ امریکہ اس جنگ کو لمبا کھینچنا چاہتا ہے۔ اب امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب ہم اس جنگ کو فوری طور پر جا کر کے مار کر کے آ گئے، جس طریقے سے وینیزویلا میں انہوں نے کیا کہ اس طریقے سے اب یہاں پر جنگ کر کے ہم فتح یاب ہو کر کے نکل جائیں گے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ وہ ایک لمبی جنگ کا پلان کر رہا ہے۔ امریکہ کی طرف سے یہ خبریں آنے لگی ہے۔ اچھا، امریکی وزیر خزانہ نے یہ کہا ہے کہ پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، $200 بلین جو ہے وہ سینکشن کر دیا گیا ہے۔ اب وہ $200 بلین کو خرچ کریں گے تو $200 بلین تو بہت زیادہ رقم ہوتی ہے نا۔ ایک جنگ کو کم سے کم 5-6 مہینے تک کھینچا جا سکتا ہے، تو اتنی رقم کو ان میں سے $16 سے $17 بلین کے ہتھیار، ڈیفنس سسٹم، رڈار سسٹم انہوں نے مشرق وسطیٰ یعنی مڈل ایسٹ کے دیگر اور ممالک کو بیچا ہے، صرف $16 سے $17 بلین کا۔ بقیہ پوری رقم امریکہ نے رکھا ہے، وہ ڈالر خود چھاپتے ہیں۔ ان کا کیا سسٹم ہے ابھی تک میں تو سمجھ نہیں پایا ہوں، کوئی اگر اور سمجھ پائے ہیں تو اس کو سمجھائیے گا مجھے، میں نہیں سمجھ پایا ہوں اس سسٹم کو۔ بعد میں جا کر کے مجھے ایسا لگتا ہے، میں نے جو ریسرچ کیا، جو تحقیق کیا، کبھی اس موضوع پر بھی ویڈیو بنا دوں گا، کہ وہ جتنا چاہتے ہیں اتنا چھاپتے ہیں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں۔ پوری دنیا کا اپنا GDP سسٹم ہے، اس کے حساب سے ان کو چھاپنا پڑتا ہے، لیکن امریکہ جتنا چاہے اتنا چھاپتا ہے اور اتنا چھاپ کر وہ استعمال کرتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ ہاں، وہ قرض بھی لیتا ہے دکھاوے کے لیے، وہ ایک الگ سسٹم ہے، اس موضوع پر پھر ہم بات کریں گے۔ امریکی سینٹ کے چک شومر نے، جو امریکی سینٹ کا ممبر ہے اور ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے، اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ بہت ہو گیا، آپ اس جنگ کو بند کرو۔ تو ڈیموکریٹک پارٹی حزب مخالف ہے وہاں کا، وہ اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں۔ اچھا، کچھ حملے وہ مڈل ایسٹ میں آپ کے ہوئے ہیں، ابو ظبی میں ہوئے، ایک ہندوستانی زخمی ہو گئے ہیں، بحرین پر حملہ ہوا، ایک ہوٹل پر چھپا کر رکھے ہوئے ہیں۔ ان فوجیوں کو، امریکی فوجیوں کو آپریٹ کرنے کے لیے اس جنگ کو یہ لوگ اپنے مہمان خانوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے ہوٹلز میں، اپنے دیگر اور محلات میں چھپا کر کے رکھتے ہیں۔ تو بحرین میں چھپا کر کے رکھے ہوئے تھے ایک ہوٹل پر، تو وہاں پر حملہ ہوا ہے۔ امریکہ نے یہ اعلامیہ جاری کیا ہے اپنی طرف سے کہ کویت میں وہ اپنا سفارت خانہ بند کرنے جا رہے ہیں، چونکہ کویت اب محفوظ نہیں رہا۔ وہاں کا ڈیفنس سسٹم، وہاں کا ریڈار سسٹم ایران نے مکمل مار کر اڑا دیا ہے، تو کویت میں وہ اپنا سفارت خانہ بند کرنے جا رہے ہیں اور اپنے فوجیوں کو کویت سے ہٹانے جا رہے ہیں۔ عراق سے یہ ہٹا لیے ہیں، بحرین سے ہٹا لیے ہیں، اب کویت سے بھی ہٹانے جا رہے ہیں، یعنی پورے مشرق وسطیٰ کو اب ان کو آج نہیں تو کل اپنی فوجیوں کو وہاں سے ہٹا لینا ہوگا اور پورے مشرق وسطیٰ کو خالی کر دینا ہوگا۔ مشرق وسطیٰ کے، مڈل ایسٹ کے تمام سنی عرب ممالک کو اب اپنی فوج تیار کرنی چاہیے، اپنے نوجوانوں کو عیاشی چھوڑیے نا، اب بھی تو اتر جائیے۔ ایران نے اپنی خواتین تک کو لگا دیا ہے میزائل بنانے کے لیے۔ ایران میں کھانا وانا بنانا نہیں ہوتا ہے، ایران کی خواتین کھانا نہیں بناتی، ایران کی خواتین سب سے زیادہ پڑھی لکھی ہے۔ ظالموں، کیسے کہہ رہے ہو تم وہاں پر ظلم ہو رہا ہے؟ سب سے زیادہ پڑھی لکھی سائنٹسٹ ہے، انجینئر ہے، چونکہ وہ کھانا نہیں بناتی ہے۔ ہر محلے میں وہاں پر باورچی خانہ بنا ہوا ہے، لوگ جاتے ہیں، کھانا ایک معمولی سا پیسہ دے کر کے وہ کھانا خرید کر لاتے ہیں، وہ کھانا کھاتے ہیں۔ خواتین صرف پڑھتی ہیں، سب سے زیادہ پورے ورلڈ میں پڑھی لکھی خواتین کہیں اگر ہے تو وہ ایران میں ہے۔ وہ پڑھتی ہیں اور میزائل بناتی ہے، وہ پڑھتی ہیں اور ڈرون بناتی ہے، وہ پڑھتی ہیں اور سائنٹسٹ بنتی ہے، انجینئر بنتی ہے، ڈاکٹر بنتی ہے۔ بھیا، مشرقی وسطیٰ کے، مڈل ایسٹ کے سنی مسلم ممالک کے حکمرانوں، اپنی عورتوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے نوجوانوں کو فوج بناؤ اور مشرق وسطیٰ میں تیاری کرو دجال جو آنے والا ہے اس کے مقابلے کے لیے، اور کم سے کم جو موجودہ دجال اسرائیل ہے اس کی غلامی مت کرو، نکلو اس سے مقابلہ کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔